إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سامعین کرام، اس عظیم اور مبارک اجتماع کے موقع پر مجھے آپ سے چند گزارشات کرنی ہیں۔ وقت بھی مختصر ہے اور شاید 3 یا 4 باتیں اگر شمار کی جائیں تو ہو سکتی ہیں، اور عدد اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرا بیان کرنا اور آپ کا سننا آسان ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی عبادات کے بعد آج کا دن عطا فرمایا ہے، جو در حقیقت اس کی کبریائی اور شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ فرمایا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تکبیرات یہ اس کی کبریائی بیان کرنے پر ہی عمل ہے اور اسی کی اطاعت ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اللہ رب العزت کا شکر اس سے بہتر ادا نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے ظاہر و باطن کو اللہ رب العزت کی اطاعت میں لگا دے اور اس کے جسم کا کوئی حصہ، اس کا دل، اس کا دماغ، وہ اللہ رب العزت کے اذن کے بغیر حرکت نہ کرے، اسی کا مطیع ہو اور اس کی نافرمانی سے بچنے والا ہو، اس کی حدود سے تجاوز نہ کرے اور اس کی بندگی اور اس کی عبادت میں اسی کو اپنے زندگی کا کوئی مقصود بنا لے۔ یہ اللہ رب العزت کا عظیم ترین شکر ہے، اور اسی شکر میں سے یہ بھی اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ الحمدللہ تعالی آج کا دن جو ہے وہ بغیر کسی شک شبہ کے اور بغیر کسی قسم کے وہم کے ایک روشن دن ہے کہ چاند کی جو رویت تھی وہ ہر اعتبار سے قابل اطمینان تھی۔ اگرچہ بعض لوگ جیسا کہ کچھ ایسے عوامل ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا جائے اور اجتماعیت میں
جو ہے وہ ان کے نقصان پیدا کیا جائے. لیکن اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہلال کمیٹی کے اعلان سے بھی قبل میں نے خود کئی علماء سے ان کے بارے میں مجھے علم ہوا، اور بعد سے میری خود بات بھی ہوئی جو کہ اہل حدیث مکتبہ فکر سے تھے الحمدللہ، اور انہوں نے خود مجھے بتایا کہ باقاعدہ طور پر صوم و صلات کے پابند متقی اور عقیدہ توحید کے حامل افراد نے چاند کو دیکھا، اور انہوں نے اس کی جو ہے وہ گواہی دی. اس کے بعد اب جو چند مولوی حضرات اس کو مشتبہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ صرف انتشار ہے اور کچھ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہو چکا. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اغمی علینا ہلال شوال، کہ شوال کی جو آمد تھی وہ ہم اس پر مطلع نہیں ہو سکے، ہم پر ابر آلود ہو گیا مطلع، یا کوئی ایسی چیز کہ ہمیں مطلع صاف نہیں تھا، رویت نہیں ہو سکی. تو دن کے ہم نے اصبحنا صیاما، ہم نے روزہ رکھ لیا. تو شام کے قریب کچھ مسافر باہر سے آئے، وشہدوا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم رأوا الہلال. تو انہوں نے اللہ کے رسول کو یہ گواہی دی کہ ہم نے خود چاند، شوال کے چاند کو دیکھ لیا، رمضان ختم ہو چکا ہے. اور کب دیکھا؟ کل دیکھا، گزشتہ کل. تو صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ آپ اپنے روزے کھول لیجئے، توڑ لیجئے، کیونکہ آج روزہ نہیں ہے. اور فرمایا کہ کل وَيَخْرُجُوا إِلَىٰ عِيدِهِمْ مِنَ الْغَدْ، کل ہم عید پڑھیں گے. تو چند افراد کی گواہی جو کہ توحید کے حامل تھے، مسلمان تھے، سچے تھے، ان کی گواہی کو قبول کر لیا گیا. یہ اسلام کا ایک سادہ سا معیار ہے جو کہ آفاقی ہے، اور قیامت تک کے لیے ہر طرح کے حالات میں یہ جو ہے یہ قابل تنفیذ ہے. اس کے بعد ہمیں شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کا شکر الحمدللہ تعالی، بھرپور اطمینان سے آپ جو ہے وہ اس عید کی خوشیاں جو ہے اس کو منائیے اللہ رب العزت کی اطاعت کے ساتھ. پھر اس کے بعد دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں عید کے اور خطبات جمعہ، یہ معمولی اجتماع نہیں ہوتے، بلکہ یہ ایسے عظیم مواقع ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ آپ صرف لوگوں کو چند بنیادی اخلاق کے بارے میں یا دیگر اس طرح کے جو وظائف ہیں یا عبادات ہیں ان کے بارے میں نہیں، وہ تو بنیاد ہے. توحید، عبادات، احکام حرام و حلال پر بنیاد ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام چونکہ ایک زندہ دین ہے، دنیا میں جہاں کہیں ان کو مسائل اور مسائل پیش آتے، جن حالات سے وہ گزر رہے ہوتے، ان کے بارے میں اللہ کے رسول منبر پر موجود ہوتے اور ان کی رہنمائی فرماتے. کبھی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، قبیلوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے ذکر کیا، غفار غفر اللہ لہ، اسلم سالم اللہ، عزیہ عصت اللہ و رسولہ، کہ فلاں قبیلے نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اس کے یہ حالات ہیں، اس کا اللہ کے ہاں یہ انجام ہے. اسی طرح سے دیگر پولیٹیکل، اکنامک، سوشل کسی بھی پہلو سے کوئی مسئلہ ہوتا صحابہ اکرام کی اجتماع کا، معاشرت کا، اللہ کے رسول اس کو تفصیل سے بیان فرماتے اور اس کے حکم کو واضح کرتے. لہذا ہمارے منبر و محراب پہ یہ جو معاملہ شروع ہو گیا کہ صرف آپ میٹھی میٹھی چند باتیں کر لیجئے اور حالات حاضرہ سے اسلام کو کاٹتے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ سیکولرزم ہے. اور اسلام رہبانیت نہیں ہے، اسلام صوفیت نہیں ہے. اسلام ہر معاملے میں رہنمائی دینے والا ایک عظیم دین ہے جو اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مشتمل ہے. اس وقت ہر سال ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب بھی میں آپ سے یہ عید کا خطاب کرتا ہوں، گزشتہ چند سال سے میں نے بھی یہ محسوس کیا اور آپ بھی یقیناً اس کو محسوس کرتے ہیں، ہر حساس دل یہ محسوس کرتا ہے کہ دن بدن ہمارے صدمات اور وہ عالمی امت کی سطح پر جن سے ہم گزر رہے ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. جن کو احساس ہے ان کو احساس ہوتا ہے، اور جن کو احساس و شعور نہیں ہے وہ ہمیشہ کی طرح بے حسی کا شکار ہیں. ہمیں گزشتہ سال ایک بہت بڑی وبا کا سامنا تھا کووڈ کی شکل میں، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، وہ اس لیے کہ ہم اللہ سے دور ہوئے، ہم نے اس کی حدوں سے تجاوز کیا اور ہم اس طرح کے معاملات کرتے رہے جو اس کی نافرمانی کے تھے. ہم نے مادی اسباب پر نظر رکھی، روحانی اسباب کو چھوڑ دیا. لیکن اب ایک بہت بڑا فتنہ جو پہلے سے چلا آ رہا تھا لیکن اب زیادہ نمایاں ہو چکا ہے، وہ مسلمان غربتوں کی پامالی ہے. خواہ وہ ایک مسلمان ہو
جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ کعبہ سے کہا کہ تیری بہت حرمت ہے، حرمت المؤمن اعظم عند اللہ، لیکن ایک مومن کی حرمت اے کعبہ اللہ کے ہاں تیرے سے بھی زیادہ ہے۔ خواہ وہ ایک مسلمان کی حرمت ہو، خواہ وہ حرمین کی حرمت ہو، وہ مسجد اقصی کی حرمت ہو، یا ان تمام حرمتوں سے بڑھ کر یہ حرمتیں جس حرمت کی بنیاد پر کھڑی ہیں وہ محمد رسول اللہ کی حرمت ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ایک یا دو افراد کی طرف سے نہیں بلکہ کئی ریاستوں کا مجموعہ ہے، کہیں یورپی یونین ہے، کہیں یہ ہے، کہیں فلاں ہے، اور وہ اکٹھے ہو کر وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اپنی ان تمام حرمتوں کو بھول چکے ہیں جو ان کی بنیاد تھی، اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ مسجد اقصی جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اللہ نے اسراء کروایا اپنے حبیب کو صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر وہاں سے معراج ہوا آسمانوں کی بلندیوں تک۔ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ارد گرد کو اللہ نے مبارک بنایا۔ آج وہاں پر وہ یہود جن اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، یہ بندر اور خنزیر بنائے گئے اور طاغوت کے یہ بندے ہیں، شیاطین ہیں، یہ وہاں پر ہماری حرمتوں کو پامال کر رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، اور آج سے نہیں سالوں گزر چکے ہیں، اور یہ مسلمان مذاکرات کرتا ہے، یہ ان کو دہائیاں دیتا ہے، یہ ان کو بتانا چاہتا ہے کہ میرے جذبات اس سے مجروح ہوتے ہیں، میں بڑا حساس ہوں، میرا خیال کر لو۔ یہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ ان کو معلوم نہیں کہ تمہارے جذبات کیا ہیں۔ اسی طرح سے فرانس نے اللہ کے رسول کی توہین کی۔ اس سے پہلے اقرا کا کوئی واقعہ ہوتا تھا، کسی پارلیمنٹ کا ممبر یا کوئی ایک شخص، اس بار ایک پورا ملک کھڑا ہوا اور اس نے اپنے ساتھ پوری ایک جو یورپی ممالک ہیں ان کو ساتھ میں لایا، اور اس نے کہا کہ میں علی اعلان توہین کروں گا اور اس کو بطور تحریک جاری کروں گا، ایک سیاسی تحریک کی شکل میں ایک نیا پولیٹیکل نارم دوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ہماری فریڈم آف سپیچ ہے، ہماری آزادی اظہار رائے ہے۔ یہ وہ آزادی اظہار رائے جو ان کو ایل جی بی ٹی کے معاملے میں سمجھ نہیں آتا۔ 2 یا 3% ہم اس پرس دنیا میں جن کو ان کی سائنس نے، میڈیکل سائنس نے ڈکلیئر کیا کہ یہ ذہنی مرض ہے، آپ کو میں ان کے ڈاکومنٹ دکھا سکتا ہوں، وقت نہیں ہے، صرف اشارے کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، ان کو مرض مریض مت کہو۔ یہ بیچارے کو تھوڑے سے اپنے مختلف جو ہے وہ رجحانات کا شکار ہیں۔ چند یہودی جو 1% بھی نہیں ہے 1.5 ارب مسلمانوں کے مقابلے میں، انہوں نے کہا جی ہولوکاسٹ نہیں ہوا، ہمیں نہیں جلایا گیا، ایک تاریخی واقعہ ہے، اس کی تحقیق کر لو، اگر ہوا ہے تو سامنے آ جائے گا، نہیں ہوا تو معلوم ہو جائے گا۔ نہیں، آپ تحقیق نہیں کر، آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ ہوا تھا، ورنہ ہمارے حق مجروح ہوتے ہیں۔ یہ ان کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن 1.5 ارب مسلمان جب وہ روتا ہے، چیختا ہے کہ وہ اللہ کے رسول جو میرے لیے اس آخری عدالت کا درجہ رکھتے ہیں جس کے اوپر کوئی عدالت نہیں ہے دنیا میں، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ مجھے آپ کے رب کی قسم ہے یہ تمام انسان جب تک آپ کو اپنے تمام فیصلوں کا آخری حاکم اور عادل عدالت تسلیم نہ کر لے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اگر آج دنیا کی کسی سپریم کورٹ یا کسی بھی کورٹ کی کوئی توہین کر دے، اس پر توہین عدالت لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ اور اگر دنیا میں کوئی کسی ملک کے قانون کو اس کا شہری باشندہ ماننے سے انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا آئین کو، اس کو جلا دے کسی اور طریقے سے، اس پر ٹریزن ایکٹ لگے گا یا نہیں؟ بغاوت کا لگے گا نا۔ یہ تو معمولی قوانین ہے، وہ عدالت جس کو اللہ نے آسمان سے زمین پر آخری عدالت قرار دیا، جب اس کی توہین کی جائے، اور میں پھر عرض کر رہا ہوں علانیہ توہین، ایک ریاست کی سطح پر اپنے گھروں میں چھپ کر جو بک بک کرتے رہے وہ ہم گھروں میں گھس کر ان کو دیکھنے کے مکلف نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے امن معاہدے کیے، اس طرح سے ان کو دیکھا نہیں گیا، لیکن جب سب کے سامنے وہ کرتے ہیں، اس کا حکم قرآن نے واضح بیان کیا ہے سورہ توبہ کے اندر، وَإِنَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ جا کر پڑھ لیجیے آیت مبارکہ، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف چند اشارے کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اگر کوئی ایسی کافر ریاست جس کے ساتھ تمہارا امن معاہدہ ہو، تمہارا پیس ٹریٹی ہو، تمہارا امن کا معاہدہ ہو،
اگر وہ تمہارے دین کی توہین کرے اور طعن کرے جس میں سر فہرست محمد رسول اللہ کی توہین ہے اور معاہدے کو توڑ دے، اس کے بعد دوبارہ اس سے امن معاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر، کیونکہ یہ کفر کے امام ہیں، ان سے قتال کرنا ہے۔ اور فرمایا انہم لا ایمان لہم، اس کے بعد ان کے کسی معاہدے کسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ تمام واقعات ہوئے، ہم کہیں سو کر بیٹھے رہے کیوں؟ اب میں اپنی آخری بات پر رہتا ہوں اور پھر ہم اس خطبے کو انشاءاللہ اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان تمام جو المیہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے اور ہم جس ذلت سے گزر رہے ہیں، ان کی ایک بہت بڑی وجہ جو اللہ کے قرآن نے بتائی اور اللہ کے رسول نے بتائی وہ یہ ہے کہ ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے جہاد کو ترک کر دیا ہے، ہم نے جہاد کو دین سے نکال دیا ہے، اس کو دین کا جز اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے ماننے سے انکار کر دیا۔ جہاد کو ایک گالی بنا دیا گیا ہے کہ اس کا نام نہیں لینا، نام لوگوں کو تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو جہاد کے نام پر فساد کرتے ہوں گے، جو چندے اکٹھے کر کے اس کا ناجائز استعمال کرتے ہوں گے، لیکن ایسے بھی تو لوگ ہیں جو بہت سے منافقین ہیں جو جہاد کے خلاف ہمیشہ برسر پیکار رکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص میڈیکل سائنس 10-15 سال پڑھنے کے بعد ڈاکٹر بنتا ہے، لوگوں کے گردے نکالنا شروع کر دے، جعلی ادویات دینا شروع کر دے، کیا ڈاکٹر پیدا کرنا بند کر دے؟ اگر کوئی شخص جہاد کے نام پر جال سازی کرتا ہے تو کیا مجاہد پیدا کرنا بند کر دو؟ کیا قرآن سے جہاد کا حکم نکال دو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جہاد کو نکال دو؟ یہ بات بڑی اہم اور سوچنے کی بات ہے۔ کہتے ہیں جی کہ دین کی اصل کی طرف آ جائیں۔ دین کی اصل کیا ہے؟ جہاد کے بغیر کوئی دین کی اصل ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم سود کی مختلف شکلوں والی خرید و فروخت شروع کر دو گے۔ عینہ ایک ایسی خرید و فروخت تجارت کی شکل ہے جس میں سود ہوتا ہے۔ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور بیل کی دووں کو پکڑ لو گے۔ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور زراعت پر کھیتی باڑی پر مطمئن ہو جاؤ گے کہ فارم ہاؤسز ہیں اور بس بہت اچھا ہے، ایک میرا ماحول بنا ہوا ہے، اس میں خوش ہو۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور تم جہاد کو چھوڑ دو گے۔ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا، لَا يَنزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ، اس وقت تک وہ ذلت اٹھائی نہیں جائے گی جب تک تم اپنے دین کی طرف نہیں آ جاؤ گے۔ اللہ نے جہاد کو دین قرار دیا، جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں آ جاؤ گے۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ڈاکو گھر میں گھس جائے، جب عصمتوں کو پامال کرنا شروع کر دے، جب مسلمان خواتین کی حرمتوں کو پامال کرنا شروع کر دے، جب گھر میں گھس جائے، حرم میں گھس جائے، بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دے اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی پامالی کرنا شروع کر دے اور یہ کہے کہ یہ میرا آزادی اظہار رائے ہے اور تمہیں اس کو مانتے ہوئے قبول کرتے ہیں، مجھ سے میرے ساتھ اپنے تمام تعلقات بحال رکھنے پڑیں گے، تجارتی بھی، پیٹ والے بھی، شہوتوں والے بھی۔ جب یہ معاملات ہو جائیں اور ڈاکو اس طرح سے نقب زنی کرے، پھر اس ڈاکو کو بٹھا کر دین کی تبلیغ نہیں کی جاتی ہے۔ پھر اسے یہ نہیں کہا تھا کہ چور صاحب، ڈاکو صاحب، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، آپ کی مہربانی ہے، آپ میرے گھر میں ڈاکہ نہ ماریں۔ جب گھر کو توڑ کر داخل ہو گیا ہے، اس وقت جو چیز ہاتھ میں آتی ہے اس کے ساتھ اپنا دفاع کرنا لازم ہے اور واجب ہے۔ یہ بھی اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اللہ کے رسول کے اپنے گھر میں ایک شخص نے جھانکا، آپ کے ہاتھ میں کنگھی تھی، فرمایا کہ لو اعلم انک تنظر لطعنت به فی عینک، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو دیکھ رہا ہے چھپ کر اس درز میں سے، سوراخ میں سے، تو میں اس کے ذریعے تیری آنکھ پھوڑ دیتا، تیری آنکھ پھوڑ دیتا۔ یہ حرمت ہے، مسلمان کو اللہ نے حرمت دی ہے۔ مسلمان کو ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہمارے نزدیک کسی بات کی اہمیت نہیں ہے۔ جہاد کا نام لینے سے کتراتے ہو، اس طرح ذلت کے سوا کیا ملے گا؟ ہم نے مردوں کا دین وہ بنا دیا ہے جو عورتوں کا دین تھا، مردوں کا دین وہ بنا دیا ہے جو عورتوں کا دین تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے لگی کہ میرا جہاد افضل العمل، اللہ کے رسول ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے، افلا نجاہد، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، لکننا افضل الجہاد الحج او حج المبرور او کما قال رسول اللہ، تمہارے لیے افضل ترین جہاد حج ہے،
عورتوں کا جہاد حج ہے، ہمارے مردوں کا جہاد بھی اب حج بن گیا ہے۔ ان کا آخری جہاد، ان کا آخری مات، حاجی صاحب حج کر لیا، اب یہ پاک ہو چکے ہیں، نہ ان پر دعوت ہے، نہ ان پر تبلیغ ہے، امر بالمعروف ہے، نہ نہی عن المنکر ہے، بس چند معاملات اپنے پیٹ کی خاطر کرنے ہیں، چند نمازیں پڑھنی ہیں۔ یہ تو اللہ کے رسول نے عورتوں کا دین بتایا۔ اللہ کے رسول نے ایک عورت سے کہا، اسے کہا کہ اذا صلت المرأة خمسها، جب کوئی عورت 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے، 5 نمازیں پڑھ لے، وصامت شہرها، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لے، وحفظت فرجها، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، واطاعت زوجها، اپنے خاوند کی اطاعت کر لے۔ چند چیزیں ہیں نا، کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں ہیں عورت کے لیے، بس یہی دین ہے اصل۔ 4 چیزیں کر لے، قیل لها، اس سے کہا جائے گا ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئتی، تو جنت میں کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو جا۔ یہ عورت کا دین ہے، لیکن مردوں کے لیے کیا یہ دین ہے؟ اللہ کے رسول نے اتارا ہے، یہ اللہ نے ہمیں بیان فرمایا ہے۔ مردوں کے لیے تو جہاد ہے، ان کے لیے قتال ہے، عورتوں کو گھر میں ٹکنے کا حکم ہے، وقرن فی بیوتکن، اور اللہ کے رسول نے عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دی ہے، لیکن گھروں میں بتایا کہ تمہاری افضل نماز گھر کے اندر ہے۔ اور مردوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی گھر میں ہو بلا عذر تو میرا جی کرتا ہے کہ میں اس گھر کو آگ لگا کر جلا دوں۔ عورتوں کا دین ہے، مردوں نے اسے قبول کر لیا، کہتے ہیں جی تلوار کے ساتھ جو ہے وہ دین نہیں پھیلتا، دین تلوار کے ساتھ پھیلتا ہے، تلوار کے ساتھ ہی پھیلتا ہے جب فتنہ اور فساد ہو، جب دین کے مقابلے میں درندے ہوں، جب ایسے لوگ ہوں جن کو اللہ نے شر الدواب کہا کہ زمین پر رینگنے والے تمام جانوروں سے زیادہ بدتر ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سنو چند باتیں آخری میں ہم بات ختم کرتے ہیں۔ فرمایا کہ بعثت بالسیف بین یدی الساعہ، قیامت کے قریب مجھے تلوار دے کر بھیجا گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، مسلم احمد کے در، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی والا کے در موجود ہے۔ فرمایا قیامت کے قریب مجھے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے، وجعل رزقی تحت ظل رمحی، اور میرا رزق میرے نیزے کے سائے تلے رکھا گیا ہے۔ تمہیں شرم آتی ہے بات کرتے ہیں؟ یہ بہترین وہ رزق ہے غنیمت کا جو اللہ نے پہلے انبیاء کو نہیں لیکن ہماری نبی کو یہ خاص سعادت دی کہ ان کے لیے غنیمت کا مال حلال فرمایا، اور فرمایا یہ میرا منشور ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو میرے اس طریقے کو چھوڑے گا اس پر ذلت اور حقارت مسلط کر دی جائے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور یہی تربیت اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کی تھی۔ کیا وہ صحابہ کی وہ جماعت نہیں تھی جب خندق کے موقع پر اللہ کے رسول نے دیکھا کہ صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کھانے میں کچھ نہیں ہے، لباس پوسیدہ ہو چکے ہیں، پاؤں ننگے ہیں، تو اللہ کے رسول نے اللہ سے دعا کہ اللہم ان العیش عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ تو صحابہ کرام نے کیا جواب دیا؟ جواب میں کہا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے اللہ کے رسول محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بیعت کی ہے جب تک ہماری سانس میں سانس باقی ہے ہم ان کے ساتھ جہاد کرتے رہیں گے۔ یہ سارے بیوقوف لوگ تھے، ان کو معلوم نہیں تھا دین جو ہمیں آج سمجھ میں آ گیا ہے کہ تمہارا امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا امت ایک جسم کی مانند ہے، اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، سارا جسم بخار سے تپتا ہے اور پھوٹتا ہے اگر کسی ایک حصے میں تکلیف ہو۔ اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اپنے ملک کے املاک جلانا شروع کر دیں، سڑکوں پر جو ہے وہ لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں، لیکن کم از کم فرض یہ ہے اگر ہماری براہ راست رسائی یہ نہیں ہے ان تک کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں تو صحیح کہ اللہ کے قرآن کا یہ حکم ہے، اللہ کے رسول کے حدیث کا حکم ہے، جہاد کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا، ہم پر ذلت مسلط رہے گی۔ سب سے پہلے علم ہے، اور جب علم صحیح ہوگا اور حق کی بات کی جائے گی جو آج ہمارے مولوی حضرات نے بھی کرنا بند کر دی ہے، نہ جانے کیا مفادات ہیں، کیا مصیبتیں نازل ہو گئی ہیں کہ جہاد کو ہم نے حرام کر لیا ہے، جبکہ اس کو چھوڑنے کی بنا پر تمام وبال اور اللہ کا عذاب سر پر منڈلا رہا ہے۔ جب ہم علم کو پھیلائیں گے، امام بخاری نے باب ہمدا کہ العلم قبل القول والعمل، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پھر اس سنت کا احیاء ہوگا، اللہ اپنی رحمت سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا، اور وہ جو اس سے بھاگنے والے ہوں گے منافقین، وہ خود بخود اس سے الگ ہوتے چلے جائیں گے۔ یہی ایک طریقہ ہے، اس پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ آئیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ ہمیں وہ عمل
عمل صالح اور اس ایمان اور عمل کی توفیق عطا فرمائے جس میں ہماری عزت ہے. رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك باليهود والصليبيين والهندوس والمشركين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي كشمير وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم نصر العزيز المقتدر. اللهم انصرهم بجنود الملائكة. اللهم أيدهم بروح القدس. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأنزل السكينة في قلوبهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. واجعل ثأرنا على من ظلمنا. واجعل ثأرنا على من ظلمنا. وانصرنا على من عادانا. وانصرنا على من عادانا. وانصرنا على من عادانا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم يا رحمن يا كريم ربنا اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.